عورت کی 3 جگہ چوم کر نفس ڈالیں، طاقت میں بے پناہ اضافہ۔ عورت میں چھپی کمزوری کا علاج۔ عربی لوگوں کی ٹائمنگ کیوں زیادہ؟ وجہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے جسم کو 3 جگہ سے چوم کر نفس ڈالنے سے مردوں کی مردانہ طاقت میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، عورت کے ساتھ بستر پر محبت کرنے کے کچھ ایسے آداب بھی ہوتے ہیں جن سے مردوں کو بے شمار جنسی اور جسمانی فائدے ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کے ہر حصے میں مرد کے لیے راحت رکھی گئی ہے، مگر اکثر مرد عورت کے جسم سے نفرت کرتے ہیں اور صرف عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈالنے کے لیے عورت کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نفس اندر ڈالنے سے پہلے عورت کو 3 جگہ چومنے سے مردوں کی مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، عورت کے جسم کی سب سے نازک اور حساس ترین جگہ عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے مرد اپنی جسمانی شہوت کو پورا کر سکتا ہے، اور اسی طرح مرد کے جسم میں مرد کا نفس اس کا سب سے حساس حصہ ہوتا ہے، جس سے مرد اس عورت کی شہوت کو آسانی سے مکمل کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ بستر پر موجود ہوتی ہے۔ اور ہم بستری کے دوران اگر مرد عورت کی ان 3 جگہوں کو چوم لے اور چوس لے تو مرد کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، عورت کے جسم کے کچھ حصے جن کو چھونے سے وہ جنسی طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، عورت کے بازو چوم کر نفس ڈالنا۔ عورت کے اندر نفس ڈالنا پہلے رگ رگ میں بے پناہ طاقت اور نفس میں سختی لانا چاہیے، تو عورت کے تقویز نکال کر عورت کے بازوؤں کو چومنا شروع کر دو۔ عورت کے بازو اپنی زبان سے چاٹتے رہو، اور عورت کے بازو چومنے اور چاٹنے سے عورت مچھلی کی طرح تڑپنے لگے گی اور نفس مانگنے لگے گی۔ نمبر 2، عورت کا پیٹ چوم کر نفس ڈالنا۔ نفس عورت کے اندر ڈالنے سے پہلے جسم میں بھرپور طاقت ہونا لازمی ہے، تو عورت کا پیٹ ننگا کر کے اس کو ہونٹوں سے چومنا اور اپنی زبان لگانا۔ عورت کا پیٹ چومنے سے مردوں کے نفس میں برداشت سے زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد اس عورتوں کی شرمگاہ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عورت کے ہاتھ چوم کر نفس ڈالنا۔ عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈالنے سے پہلے جسم میں طوفانی طاقت لانا چاہتے ہو تو عورت کے ہاتھوں کو پکڑ کر شروع کر دو۔ عورت کے ہاتھوں کو چومنے اور چاٹنے سے مردوں کے نفس میں طوفانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور مرد اگر ساری رات بھی عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈال کر جماع کرے تو مرد کی طاقت کم نہیں ہوگی۔ جماع سے پہلے ملابت کرنے سے عورت جماع کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہے اور خوب لذت دیتی ہے۔ ملابت کا مطلب ہوتا ہے شوہر کا بیوی کے ساتھ کھیلنا، اس سے ہنسی مذاق کرنا، اور یہ ملابت کبھی حرکات کے ذریعے ہوتی ہے تو کبھی کلمات کے ذریعے، لیکن یہ سب حدود شرع کے اندر ہو، اور جماع کا مطلب ہوتا ہے بیوی کے ساتھ مباشرت اور ہم بستری کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس کے ساتھ؟ جواب دیا، مدینہ کی فلاں بیوہ عورت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرتی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، یعنی تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی کہ اس کے ساتھ کھیلتے۔ یہ معنی اس وقت ہوگا جب لعاب کے لام کو کسرہ دیں، زما کے ساتھ معنی ہوگا تھوک، اور اس میں اشارہ ہوگا بیوی کی زبان اور اس کے ہونٹوں کے چوسنے کی طرف، کیونکہ ملابت اور بوس و کنار کے وقت ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا جماع سے پہلے لطف و نرمی سے بات کرنا، پیار و محبت سے بوس و کنار کرنا، الفت و محبت کی باتیں کر کے اس کے ساتھ کھیلنا، اور بیوی کا خوشبو لگانا اور پرکشش کپڑے پہننا،
یہ سب باب ملابت سے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا نامحرم کو چھونے اور آغوش میں لینے کی کوئی شرعی سزا ہے؟ نامحرم مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے ہر قسم کی جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے استفادہ کرنا، حتیٰ کہ شہوت کے ساتھ نگاہ کرنا حرام ہے۔ اس لیے اسلام کے مطابق نامحرم مرد اور عورت کا ایک خلوت جگہ پر ہونا جائز نہیں ہے، تاکہ گناہ اور حرام کام انجام دینے کا زمینہ فراہم نہ ہو جانے پر ایک لڑکی یا عورت کو پردے کی حالت میں گود میں لینا اور اس کے ساتھ اور بدن کو جنسی لذت کی غرض سے چھونا حرام ہے، لیکن اس کی کوئی شرعی سزا نہیں ہے۔ البتہ حاکم شرع ایسا کام انجام دینے والوں کو تعزیر و تنبیہ، شرعی سزا سے کم تر سزا یا حبس و زندان وغیرہ کر سکتا ہے، اور اس طرح اذیت و آزار ہونے والی عورت یا لڑکی متجاوز کے خلاف شکایت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر نادانی، ناآگاہی، جہالت اور نفسانی خواہشات کے غلبہ کے طفیل ایسے کام کے مرتکب ہوئے ہوں اور خداوند متعال کے علاوہ ان کا کوئی گواہ نہ ہو، تو انہیں حاکم شرع کے پاس جا کر اقبال جرم نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اصرار فاش کرنے اور اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور خداوند متعال کی طرف سے عفو، بخش اور مہربانی کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔